اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ سورۃ القصص آیا 66۔ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی۔ خبر سے یہاں مراد دلائل ہیں، باطل عقیدے کی خبر یا دلیل۔ دنیا کی زندگی میں بھی در حقیقت کسی کے پاس نہیں، دنیا میں بھی صرف کہانیاں، من گھڑت قصے اور مفروضے کرامات ہیں۔ آخرت میں جب ان کی حقیقت کھل جائے گی تو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے، وہ ایک دوسرے سے بھی سوال نہیں کر سکیں گے، نہ نسب کے بارے میں، نہ قرابت کے بارے میں، وہ سب کچھ دنیا میں تھا۔ قیامت کے دن غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایک دوسرے سوال کیوں نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن سوال نہ کرنے کا سبب یہ ہوگا، سب کو یقین ہوگا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ سورۃ القصص آیا 67۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس رہا وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس رہا وہ جس نے توبہ کی، یعنی مشرکوں میں سے جس نے توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا اور الوہیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا، توحید اپنا لی، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا، وآمن، اور ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حکم دیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، یعنی جن میں یہ خصوصیات جمع ہو جائیں وہ خوف سے نجات اور فلاح پائیں گے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا تو کہا، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا توشہ اور توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ چلے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں کھانا اور پانی نہ ہو اور دوپہر کا وقت ہو جائے اور وہ اترے اور ایک درخت کے تلے سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے اور اونٹ چل دے، جب جاگے اور ایک اونچائی پر چڑھے تو اونٹ نہ پائے، پھر دوسری اونچائی پر چڑھے کچھ نہ دیکھے، پھر تیسری اونچائی پر چڑھے کچھ نہ دیکھے، پھر لوٹ کر اپنی اسی جگہ میں آئے جہاں سویا تھا اور وہ بیٹھا ہوا، اتنے میں اس کا اونٹ چلتا ہوا آ جائے، یہاں تک کہ اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ ہوتی ہے جو اپنا اونٹ اسی طرح پاتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب اپنی مخلوق میں سے جو اور جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے جیسا چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، انہیں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کوئی اپنی جانب سے تجویز نہیں دے سکتا، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مختلف مخلوقات کو مختلف فرائض کے لیے تیار کرتا ہے، کسی کو کسی مخلوق کی حرکت سے کسی فعل کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، سارے فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ سورۃ القصص آیا 69۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، یعنی تیرا رب جانتا ہے جو کچھ وہ رسول کی دعوت کو شریک یا حق کی مخالفت میں سے کچھ چھپاتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رکے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورۃ کاف آیا 16۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں، وہ جانتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ تغابن آیا 4۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کون ہدایت چاہتا ہے اور کون گمراہی۔ اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا کہ جاننے والا اختیار رکھتا ہے اور وہ جزا دے گا، جزا اور سزا دے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ القصص آیا 70۔ وَهُوَ اللہ لا الہ الا ہو، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہے چن لے، اور سارے اختیارات کا مالک، خالق، اور اختیار اسی کا ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام افعال میں عدل اور حکمت ہے، جس کی وجہ سے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں حمد ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کی حکومت ہے، یعنی دنیا میں آخرت میں حکومت اسی کی ہے، کوئی اس کا حکم نہیں ڈال سکتا، وہی سب کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت کے دن سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، وہ ہر ایک کو اسی کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، اس کا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دنیا اور آخرت کی حمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اس لیے ہے کہ وہ رحمت نازل کرتا ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ حکمت اور تدبیر اختیار کرتا ہے، وہ انعامات عطا کرتا ہے، وہی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا توکل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس پر جما دے۔ آمین یا رب العالمین۔